ایک صحابی کا نام ہے حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام در یتیم ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کو پالنے کا ہنر جانتے ہیں میرے آقا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اٹھایا اور اپنی سواری اپنے مبارک گھوڑے پہ اپنے پیچھے سوار کر دیا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ بشیر تمہارے والد انتقال کر گئے، شہید ہو گئے ہیں جنگ میں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا کون پرسان حال ہوگا، اب میرا خیال کرنے والا کون ہوگا، میری کفالت اور میری نگرانی کرنے والا کون ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا آج جس طرح ہم وقتی طور پر دست شفقت رکھ دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو مجھے بتانا بشیر۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا بشیر۔ میرے حضور کا لہجہ ذرا دیکھیے، اس لہجے میں مٹھاس ذرا محسوس کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرمایا بشیر، عرض کی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ عائشہ تمہاری والدہ ہو اور محمد الرسول اللہ تمہارے والد کہلائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ دیکھیے ذرا، اس میں مٹھاس دیکھیے ذرا، کس قدر شیریں لہجہ ہے۔ آج یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے بھلا؟ آج تو فقط اس طرح کہہ دیا جاتا ہے مجھے کام ہونا تو بتانا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو گھر میں لے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بشیر اس بات کو یاد رکھنا، عائشہ تمہاری والدہ ہے اور محمد الرسول اللہ تمہارے والد جیسے ہیں۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ مہربانی اور شفقت والا معاملہ رکھا ہے۔